فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کی شروع کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم کو چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے واسطے کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ انہیں موٹا بنائے گا اور نہ اس کھانے سے ان کی بھوک مٹے گی۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الغاشیہ، سورہ نمبر 88، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، سیٹنگ کے اعتبار سے یہ سورت 88 نمبر پر آتی ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورتیں قرآن پاک کی نازل ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 68 ہے۔ یعنی اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 67 سورتیں 67 سورتیں اتر چکی تھیں، نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد اس سورت یعنی سورۃ الغاشیہ کا نمبر ہے۔ اس سے پہلے کہ بیان کی ہوئی آیتوں کے ترجمے کی ہم تفسیر سنیں، آئیے ہم پوری سورت پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ جب ہم اس پوری سورت کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور اس کی سمری ہم کو جب معلوم ہو جائے گی تو پھر ہم کو اس سورت کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت دوسری سورتوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے اس دور میں اتری، اس زمانے میں یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کو گھر گھر میں پہنچانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا تھا، یعنی دین کی تبلیغ عام ہو چکی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے اس سورت کی تلاوت کرتے وقت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے وقت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں، شروع زمانے میں دو باتوں پر زیادہ زور دیا کرتے تھے، دو باتوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے توحید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تبلیغ کرتے تھے کہ لوگ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی بڑائی کو اور اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی کو اور اس کی طاقت کو تسلیم کریں۔ تو پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیادی چیز وہ تھی توحید کی دعوت اور توحید کی تبلیغ۔ اور جو دوسری چیز تھی وہ تھی آخرت کا تصور، یعنی لوگ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین کریں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور اس زندگی کا نام آخرت کی زندگی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس دنیا کی، چاہے وہ 50 سالہ ہو، 60 سالہ ہو یا 100 سالہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی آخرت کی اصلی زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی زمانے میں ان دو چیزوں کی بھرپور تبلیغ کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں اسی انداز سے مکہ کے لوگوں سے سوال کیا ہے، یعنی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، چاہے ہم اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں یا برے کام کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لوگوں کی حالت یہ ہے، اور اس موقع پر غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت اور آبادی کو ایک چونکا دینے والے سوال کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ غفلت میں پڑے لوگوں، کیا تم تک چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کا جائزہ لے گا، تم سے حساب کتاب لے گا۔ تو انسانوں کو چونکا دینے والے سوال کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، ان کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ دن ہوگا جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، بہت سارے چہرے رسوا ہوں گے، ان کی نگاہیں گناہ کرنے کی وجہ سے، معصیت اور برے کام کرنے کی وجہ سے ان کی نگاہیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی۔ تم سے جب کبھی پوچھا جاتا ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب مکہ کے کافروں سے، ان مشرکوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو تمہارا جواب ایک ہی ہوتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ان آسمانوں کا خالق، زمین کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تم کو اس بات میں شک کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے تمہارے لیے ایسے شکل کا اور ایسی خصوصیات کا جانور یعنی اونٹ پیدا کیا، اس اللہ کے لیے قیامت کو پیدا کرنا اور قیامت کو برپا کرنا کون سی مشکل چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس آبجیکشن اور اعتراض کا جواب خود قرآن میں دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد تو مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہم کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ نے جواب دیا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، لوگوں کے پیدا کیے جانے سے زیادہ مشکل آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے۔ تو جس اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا کوئی مشکل چیز نہیں، اس اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے، جس اللہ نے انسان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، پھر اسی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر اخیر میں مشرکوں سے ہٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سمجھائیے، ان کو نصیحت کیجئے، میرا میسج اور جو میرا پیغام ہے یہ ان تک پہنچائیے، یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا کام لوگوں تک میری بات اور میرا میسج پہنچانا ہے، آپ ان کے اوپر کوئی نگراں نہیں ہے، آپ کوئی داروغہ نہیں کہ زبردستی ان کو ان کے دلوں میں اسلام داخل کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تسلی دی جا رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اخیر میں کہ دیکھیے ایک دن وہ آئے گا جس دن ان لوگوں کو دوبارہ ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے، یہ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ
اور جزا، اور جو لوگ برے ہیں، جو گنہگار ہیں، ان برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ اس طرح سے پوری سورت ختم ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم ایک ایک آیت کی تفسیر سنتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے سورۃ الغاشیہ، سورہ نمبر 88 کی، وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے: ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یہاں جو سوال کے انداز میں بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب جواب مانگنا نہیں ہے، کیونکہ جواب اللہ نے آگے خود دے دیا ہے، جواب طلب نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے بات جب سوال کے انداز میں کی جاتی ہے تو اس کا مقصد لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ جب بات سوال کے انداز میں، کوشچن کے انداز میں کی جاتی ہے تو لوگ خود بخود متوجہ ہوتے ہیں، لوگوں کا دھیان ہوتا ہے۔ تو یہاں جواب مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے سوال کے انداز میں بات کہی جا رہی ہے۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب دیا گیا ہے: وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ وجوہ پلورل لفظ ہے، جمع، اس کا جو سنگولر ہے وہ وجہن ہے، جس کے معنی چہرے کے آتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ چہرے یا بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ یہاں چہرے بول کر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو مراد لے رہے ہیں، یعنی بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس دن ذلیل ہوں گے، پست ہوں گے۔ یعنی ایک حصہ بول کر پورا آدمی مراد لیا گیا ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے کہ جز بول کر یعنی کوئی پارٹ بول کر پورا حصہ مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی کیا گیا ہے کہ وجوہ بول کر پورے لوگ مراد لیے گئے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، علماء تفسیر جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، قرآن پاک کی کامنٹریاں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بات، اللہ اگر چاہتا تو یہاں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس دن بہت سارے لوگ ذلیل ہوں گے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا اللہ نے کہ اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ لوگ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر چہرہ ہی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر چیز کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان خوشی میں ہے، انسان آرام اور راحت اور چین میں ہے، تو اس کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان اگر دکھی ہے، انسان اگر تکلیف اور پریشانی میں ہے، تو اس کا اثر بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، اداس ہوں گے اس دن۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر بیان فرمائی ہے: وجوہ یومئذ باسرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو اس بات کا گمان ہوگا کہ ان پر کوئی ٹوٹنے والی مصیبت، کمر توڑ دینے والی مصیبت آ پڑی ہے۔ تو اداسی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کو جب یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، تو ان کے چہرے بالکل پزمردہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے مرجھا جائیں گے، اور اداسی ان کے چہروں پر ظاہر ہو جائے گی، جس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ ذلیل لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے: عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا، جو صحیح بخاری صفحہ نمبر 882 کے اندر ہے، کہ عاملۃ الناصبہ سے مراد کرسچن ہیں، یعنی عیسائی۔ ان لوگوں نے بہت سارے اعمال اپنی طرف سے کیے اور اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن جہنم کے مستحق ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ اعمال، ان اعمال کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے نعوذ باللہ
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ قرآن اس بات کا انکار کرتا ہے۔ تو عاملۃ الناصبہ کے معنی وہ لوگ جن لوگوں نے وہ اعمال کیے جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اعمال کا ڈھیر ہے ان کے پاس، لیکن جائیں گے جہنم میں، چونکہ وہ اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو آیت ہے تصلی نارا حامیہ، یعنی یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جہنمیوں کو ایک امید ہوگی کہ چلو آگ کتنا جلائے گی، کچھ دیر کے بعد ٹھنڈی تو ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس امید کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ ہرگز نہیں، آگ ہے ہی گرم ہونے کے لیے، آگ کی خصوصیت ہی ہے گرم ہونا۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری بات بیان فرمائی ہے حامیہ، کہ وہ آگ کنٹینیو برابر اور مسلسل گرم رہے گی، ٹھنڈی ہونے کا کوئی نام نہیں۔ تو ان کی امید کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا کہ یہ مت سوچنا کہ وہ آگ کسی وقت بھی ٹھنڈی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت بتائی جو جہنم کے فیصلے کے بعد ان کے اوپر طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا تسقا من عین آنیہ، یہ تو جہنم میں جانے کا حال ہوا۔ اس کے بعد جہنم میں ملے گا کیا؟ تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد پینے کا ذکر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا ذکر فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کے کھانے کے واسطے کانٹے دار درخت کے علاوہ، کانٹے دار جھاڑی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ ذریع کانٹے دار جھاڑی کو بولتے ہیں جس کو کوئی جانور نہیں سونگتا، یہ جہنمیوں کی غذا ہے۔ یعنی ایسا کانٹے دار درخت ہے، یہ ایسا کانٹے دار درخت ہے، جیسا کہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ کانٹے دار درخت کے ساتھ ساتھ زہریلا بھی ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر لفظ سمن آیا ہے، سم پوائزن اور زہر کو بولتے ہیں، کہ صرف کانٹا دار ہی نہیں ہوگا بلکہ زہر بھی بھرا ہوا ہوگا اس کے اندر۔ ظاہر بات ہے جب یہ پھل کھائیں گے تو ان کی اتڑیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو کھانے کے واسطے ان کو یہ چیز دی جائے گی۔ آگے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بیان فرمائی لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کھانے سے نہ تو وہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ گرمی کی شدت اور تکلیف سے ان کو پانی پلایا جائے گا تو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، جب ان کو بھوک لگے گی تو ان کو کھانے کو کانٹے دار درخت ملے گا۔ سوچئے، ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ چلو بھوک کے وقت کچھ بھی کھانے کو تو ملا، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو غذا ہے کانٹے دار درخت، یہ کوئی غذا نہیں ہے، یہ کوئی کھانا نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی جانور تک منہ نہیں لگاتا، جس کو کوئی جانور کھاتا بھی نہیں، وہ تم کو کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ تو کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کھانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ کھانے سے آدمی کی بھوک مٹے یا پھر اس کی جسم کی طاقت بحال ہو، جسمانی طور پر اس کو طاقت ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا انکار کر دیا کہ کھانا بھی ایسا ملے گا جس سے نہ تو بھوک مٹے گی اور نہ جس سے ان کی صحت باقی رہے گی۔ یعنی کیا ملے گا ان کو؟ صرف چبانے کی تکلیف، چبائیں گے اس میں بھی تکلیف، اور پھر اس کو جب نگلیں گے اس کی تکلیف، اس کے علاوہ کوئی اس کا حاصل نہیں ہوگا، اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 44 کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، کہ جو لوگ جہنمی ہیں ان کو جہنم میں کھانے کے واسطے جو غذا دی جائے گی، جو چیز ملے گی، وہ جو زخم ہوتا ہے، پھوڑی جو ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو پیپ نکلتا ہے، جو گندگی اور مواد نکلتا ہے، وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ حق سورہ نمبر 69 آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ جو لوگ جہنمی ہیں ان کو زقوم کا درخت
کھانے کو ملے گا۔ تو بظاہر بات ٹکرا رہی ہے۔ یہاں یہ ہے سورۃ الغاشیہ کے اندر ان کو کانٹے دار درخت، اور سورہ حاقہ کے اندر یہ بتایا کہ ان کو کھانے کے واسطے زخموں کا پیپ ملے گا، پھوڑی کا جو مواد ہے وہ پینے کو ملے، کھانے کو ملے گا۔ اور یہاں سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زقوم، تھوہڑ کا درخت جو ہے وہ بھی کانٹے دار درخت ہے، وہ کھانے کو ملے گا۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ بات ٹکرا رہی ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جہنم کے مختلف طبقات ہوں گے، ہر طبقے کے لیے الگ الگ عذاب ہوگا۔ تو کھانے کے لیے ان کی غذا بھی، وہ اصل تو غذا نہیں ہوگی، اس کو کوئی جانور تک نہیں کھاتا ہے، لیکن کھانے کے لیے جو ان کو مختلف قسم کی چیزیں ملیں گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ایسے گروپ اور ایسی جماعت سے حفاظت فرمائے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ